الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Again we are here through SDI Media. MashaAllah. ان کے ذریعے سے آپ سے کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج انشاءاللہ العظیم ہماری گفتگو کا عنوان ہے بیٹل آف بدر ان دا لائٹ آف القرآن الکریم. جنگ بدر قرآن مجید کی روشنی میں. انشاءاللہ العظیم اس ٹاپک پر، اس عنوان پر گفتگو کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا فوکس خاص کر ان آیات مبارکہ پر ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم مارکے کے حوالے سے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے. محترم ناظرین، جنگ بدر کوئی عام واقعہ نہیں ہے. جنگ بدر کوئی ایسا ہی معمولی سا واقعہ نہیں ہے ونعوذ باللہ من ذالک کہ اس کو بس سرسری سے بیان کر دیا جائے اور پھر گزر جائے. اور جنگ بدر یہ جو جنگ تھی یہ ہوا تو ایک دن تھا. یہ مارکا لڑا جو گیا وہ چند گھنٹوں کی لڑائی تھی، چند گھنٹوں کی وہ جنگ تھی جو بیٹل فیلڈ میں ہوئی. لیکن قرآن مجید نے جو اس کا تذکرہ فرمایا ہے یہ کئی دنوں پہ محیط ہے ان سارے ایونٹس کو. چونکہ جنگ بدر صرف ایک جنگ نہیں ہے، اس میں جو احداث ہوئے، جو الگ الگ مواقع پر واقعات پیش آئے، قرآن مجید نے مختلف طریقے سے اور مختلف زاویوں سے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور قرآن مجید نے جو جنگ بدر کا ذکر فرمایا ہے، جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ کسی ایک صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ متعدد صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا. کبھی اجمالاً ذکر ہوا، کبھی تفصیلاً ذکر ہوا، کبھی اجمال و تفصیل کے درمیانی کیفیت میں ذکر ہوا، کہیں اشارہ کر کے ذکر کیا گیا، اور کہیں مخصوص جو احداث، مخصوص جو واقعات جنگ بدر کے دوران ہوئے ان واقعات پر بھی قرآن مجید نے کلام کیا. تو اس گفتگو کے دوران I want to request all of you, those who are watching, those who will watch this episode later, I want you to take a pen and take a book اور قلم و کاغذ لے کر آپ بیٹھیں. Whenever I mention any ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned battle of Badr, I want you to note down this ayah. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان آیتوں کو محفوظ کریں، ان آیتوں کو نوٹ کریں. Then I just don't want you to listen it and then leave it. آپ یہاں سے سنیں اسے چھوڑ دیں. No. When you listen there, after that you should go and you should check these ayahs by yourself. آپ ان آیتوں کی طرف رجوع کریں، ان آیات کو دیکھیں and then open the ترجمہ of کنز الایمان. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ترجمہ ہے open it and then try to read it. If you can, then try to memorize these verses of Al-Quran al-Kareem.
جس میں اللہ نے جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے. And make sure you will teach these verses, at least the meaning and the commentary, the translation of these verses to your kids, because this is our true history. یہ ہماری حقیقی تاریخ ہے، اور جب تک ہم اپنی تاریخ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنے مستقبل کی صحیح طریقے سے تعمیر نہیں کر سکتے. ہمارے بچوں کو آج، ہمارے نوجوانوں کو آج ہی مین، اینٹ مین، بیٹ مین، سپر مین، فلاں مین، ڈھکانا مین، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ افسانوں کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے بچوں کو ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کو ہماری اصل تاریخ بتائیں، جسے قرآن مجید بیان فرماتا ہے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی مثالیں ہیں. کن آیات میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے؟ جنگ بدر کے مجاہدوں کی قربانیوں کا اللہ نے کیسے ذکر فرمایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد، حضرت معاذ، اور ان جیسے درجنوں صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کیا. یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں ہماری آنے والی نسل کو، موجودہ نسل کو ان سے آگاہ کرانا ہے کہ these are the real heroes, these are the real heroes، کہ یہ حقیقی ہیرو ہیں قوم کے، یہ حقیقی قوم کے رہبر و رہنما ہیں. ہمیں ان کو آئیڈیل بنا کر کے ان سے گائیڈنس ہمیں حاصل کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ہماری گفتگو کا عنوان اوور آل جنگ بدر نہیں ہے، ویری اسپیسیفکلی وی آر ٹاکنگ کہ قرآن مجید نے جنگ بدر کو کس طریقے سے ذکر فرمایا، اور قرآن مجید نے جنگ بدر کے احداث کو، جنگ بدر میں جو واقعات پیش آئے انہیں کیسے بیان فرمایا. تو بائی دا ٹائم انشاءاللہ العظیم ہم وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جنگ بدر میں کیا کیا پیش آیا اور قرآن مجید نے کیسے اس کو پیش کیا. سب سے پہلے اگر ہم قرآن مجید کی بات کریں تو دیکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی خبر، سورس آف نالج چاہے کوئی بھی ہو، اس میں خطا کی گنجائش ہے سوائے قرآن مجید کے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث کے، کیونکہ قرآن کا تعلق وحی سے ہے، اور وحی اللہ کے علاوہ کوئی نازل نہیں فرما سکتا. اللہ نے وحی نازل فرمائی. So whatever in the Quran, every single letter, every single word which is in the Quran al-Kareem, nobody has dared to doubt in it. اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا، کوئی گمان نہیں کر سکتا، کیونکہ 100% جو اتھینٹک اور ہر طریقے سے جس پہ آپ یقین کریں، یہ معلومات قرآن مجید ہمیں فراہم کرتا ہے، یہ انفارمیشن قرآن مجید ہمیں فراہم کرتا ہے. اور یہی معاملہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں احادیث مبارکہ میں دینی معاملات، خاص کر کے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیان فرماتے ہیں. تو اسی لیے حضور کی حدیث پاک کو بھی وحی کی قسموں میں سے بعض اقسام بتایا گیا ہے. اب دیکھیں قرآن اور حدیث یہ جس طریقے سے احداث کو، واقعات کو، ایونٹس کو یا مارکے جو ہوئے، جو بیٹل فیلڈز ہیں، ان کو جب مینشن کرتے ہیں تو ان میں ایک ڈیفرنس فرق ہوتا ہے، ان میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے حوالے سے اجمالی طور پہ کلام کرتا ہے، قرآن مجید ان شارٹ ان کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، اشارے، اور قرآن مجید فوکس کرتا ہے ان چیزوں پہ جو اس میں بہت اہم ہے، اور جو مین ریزلٹ ہے قرآن اس پہ فوکس کرتا ہے. اور then what are the lessons we can learn from such incidents, such events، قرآن اس پہ فوکس کرتا ہے تاکہ یہ ہمیں ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں. اور اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں تو وہاں آپ کو قدر تفصیل ملے گی، تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو معاملات ملیں گے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جنگ بدر کو جس طریقے سے بیان فرمایا ہے، یہ جنگ بدر جیسے واقع ہوئی، اس کے بعد جو واقعات ہوئے، اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید نے اس کو نہیں بیان فرمایا، بلکہ ترتیب چاہے جو قرآن مجید کو جمع کیا گیا ترتیب مصحف جو ہے اس میں ہو، اور قرآن کے بیان کا جو انداز ہے آیات کریمہ کے نزول کے اعتبار سے کہ کون کون سی آیتیں کب کب نازل ہوئی اور کون کون سی آیتیں کس کس وقت نازل ہوئی، اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے جنگ بدر کو، الگ الگ ایونٹس کو
اس وہ جو ترتیب ہے زمانے کی جس حساب سے وہ حادث ہوئے ان کی رعایت اس میں نہیں ہے، بلکہ الگ الگ احداث کو الگ الگ حساب سے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، الگ الگ واقعات کو جنگ بدر کے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید نے زیادہ تر، قرآن مجید نے جب جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو کی تو اس میں زیادہ تر جو نتائج ہیں، جو رزلٹ ہیں اور جو اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ تر فوکس کیا۔ اللہ کی مدد کو بار بار یاد دلایا گیا کہ اللہ نے کس طریقے سے مدد فرمائی اور اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی، سچویشن کیا تھی، اس کی طرف بھی بار بار اشارہ کیا گیا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے، اب اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو سورت جنگ بدر کے حوالے سے اللہ نے آل عمران میں کلام فرمایا۔ آل عمران میں صرف ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ، متعدد آیات میں جنگ بدر کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک تو اجمالاً، اس کے بعد پھر قدر تفصیلاً، اور اس کے بعد سورۃ النساء کے اندر آپ جائیں تو سورۃ النساء کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات کی روشنی میں جنگ بدر کے جو احوال تھے ان کے حوالے سے کلام فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ سورۃ الانفال کی طرف آئیں تو سورۃ الانفال میں آپ کو یہ ملے گا کہ سورۃ الانفال overall the major part, the most part of the سورۃ الانفال it covers all the incidents which happened at the time of battle of Badr۔ جب جنگ بدر کے موقع پہ جو واقعات و احداث واقع ہوئے ان کو یہ پوری صورت کور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان حالات ایسے تھے، معاملہ کچھ ماحول ایسا تھا کہ they used to say about سورۃ الانفال that this is the سورۃ بدر، کہ this one another name of سورۃ الانفال is سورۃ بدر، کہ سورہ انفال کا دوسرا نام سورۃ البدر ہے۔ وہ اس طریقے سے کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس تو یہی کہتے تھے کہ یہ دراصل سورہ بدر ہے، چونکہ اس میں بدر کا اتنا تذکرہ ہے، بدر کی وہ ساری کیفیت، کس طریقے سے کفار کا لشکر نکلا اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکالا۔ قرآن کے بیان کرنے کے انداز سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید نے جنگ بدر کو جو بیان کیا، یہ اس میں سارے جو معاملات تھے، آگے کیا ہونے والا ہے، آپ آگے بڑھ کر کے کیا کریں گے، ان کو سیکرٹ رکھا گیا، ان کو سیکرٹ رکھا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کی خبر دی، پھر جن چیزوں کا بیان کرنا مناسب رہا اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کیا، اور جن چیزوں کو چھپانا رہا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا۔ چونکہ جب مسلمان مدینے سے نکلے تھے تو ان کے ذہن میں یہ چیز کلیئر نہیں تھی کہ we are going for a battle، ہم ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہم ایک وار کے لیے جا رہے ہیں، یہ چیز ان کے ذہن میں کلیئر نہیں تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو وہاں پہ مینشن نہیں کیا تھا۔ اور قرآن نے بھی جس حساب سے اس کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نکلے، ہم نے نکالا آپ کو، ہم نے آپ کو نکالا مدینہ المنورہ سے بدر کی طرف۔ تو قدرت کچھ اور چاہتی تھی، قدرت اس ریزن کے ذریعے سے، اگرچہ اس کا سبب جو ہے جنگ بدر کا وہ ایک قافلہ بنا ہے، لیکن اس کے بیہائنڈ قدرت یہ چاہتی تھی کہ ایک فیصلہ کن معرکہ ہو، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہو جہاں سے اسلامی تاریخ ایک نیا موڑ لے، ایک ایسا پوائنٹ ہو جہاں سے اسلامک ہسٹری کے اندر ایک نئی سمت کا آغاز ہو۔ اب تک تو ایسا ہوتا تھا کہ roughly for the 13 years the Muslims were facing all kinds of racism, all kinds of torture from the kuffar, the oppressors۔ 13 سال تک ہر طریقے کا ظلم، زیادتی، مال کو لوٹنا، پیسوں کو لوٹنا، جانوں کا نقصان، ہر طریقے کا نقصان وہ برداشت کرتے رہے، اور پھر ان کو پلٹ کر کے ریپلے کرنے کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ ان کو جواب بھی دیں، یہ نہیں آتا، آپ صبر کرتے رہیے، برداشت کرتے رہیے۔ لیکن جنگ بدر پریکٹیکلی یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے ریٹیلیٹ کیا، جب مسلمانوں نے ان کے اوپر جو حملہ ہوا، ان کے اوپر جو اٹیک ہوا، اس کا انہوں نے باضابطہ طور پہ ڈیفینڈ کیا، اور یہاں سے جو ہے چیزوں نے ایک الگ سمت، ایک الگ رخ اختیار کیا۔ اب آئیں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیات کی طرف، کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ I want to note down this آیہ۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران میں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ آیت نمبر 123 ہے، اس آیت کو آپ نوٹ کریں۔
اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ قرآن یہاں اشارہ کر رہا ہے مسلمانوں کی اس وقت جو سچویشن تھی، اس سچویشن پہ مسلمانوں کا حال اس وقت ایسا تھا، جانتے ہیں آپ ہاؤ اگر آپ فزیکلی کہیں یا پھر یوں کہہ لیں if we talk about equipments and the weapons, then the Muslims were not well equipped at the time. ان کے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ نہیں تھا، ان کے پاس ویپنز کا ذخیرہ نہیں تھا۔ رمضان کریم کا مہینہ تھا، رمضان کریم کا مہینہ تھا، and that too today we are talking, it is Saturday we are talking about this, and when Muslims left for Jang Badr, it was also a Saturday 12th of Ramadan al-Mubarak، رمضان مبارک کی 12 تاریخ تھی جب مسلمان مدینہ المنورہ سے نکلے۔ دراصل کا سبب بحر احمر جو ہے ویسی اس کے پاس سے ہو کر کے گزرتے تھے، تو یہ جب مکہ سے کوئی قافلہ گزرتا تھا، کوئی بھی کاروان تجارتی قافلہ گزرتا، تو وہ تجارتی قافلہ وہ مدینے سے ہو کر ہی گزرتا تھا۔ ایون دو مدینہ از ناٹ اے کوسٹل سٹی، مدینہ ساحلی شہر نہیں ہے، لیکن ساحل اور مدینہ المنورہ کے درمیان زیادہ فاصلہ وہاں پہ نہیں تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ ساحل کے کنارے یعنی سمندر کے کنارے جتنے بھی ٹرائبس آباد تھے ان کو حضور نے اپنا الائی بنایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ہمنوا بنایا تھا، ان سے معاہدہ کر لیا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ اسٹریٹجیکلی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جنگی نقطۂ نظر سے۔ کبھی اگر کفار ہم پہ اٹیک کرنا چاہیں اور ہمیں ہمارا جو اسٹیٹ ہے، جو اسلامک سلطنت ہے مدینہ المنورہ جو ہے، اگر اس کے ڈیفنس کے حوالے سے سوچنا ہے تو ہمیں اس پوائنٹ کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قابض ہونا ہوگا، اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ تو وہاں کے جو قافلے گزرتے تھے تو وہاں جو قبائل آباد تھے ان سے حضور کا معاہدہ تھا، حضور نے پہلے ہی ان کو اپنا الائی بنا لیا تھا۔ تو جو بھی مکہ سے قافلہ گزرتا تو ان قبیلوں سے ہو کر ہی گزرنا ہوتا تھا اس کو، چونکہ وہ ساحل کے کنارے سمندر کے کنارے جو راستہ جاتا وہاں سے ہو کر کے ملک شام پہنچتے، سیریا پہنچتے تجارت کے لیے۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ مکہ سے گزر رہا تھا، مکہ سے نکلا تجارت کے لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاسوسوں کا ایک جال وہاں پہ ایسا بنایا تھا کہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرے، جو بھی وہاں پہ موومنٹ ہو، جو بھی وہاں پہ حرکت ہو، تو وہ حرکت کی اطلاع ہمیں ملتی رہے اور ہیڈ کوارٹر کو پتہ چلتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اس میں رہنمائی ہے کہ قرآن مجید نے جو فرمایا، قرآن مجید نے متعدد جگہ اس کا ذکر فرمایا کہ تم اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ You should be well prepared to protect yourself. You should be well prepared to save yourself. You should be well prepared to defend yourself. تمہیں اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے بہت اچھے طریقے سے تیار رہنا۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم ان کے لیے جیسے کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو اپنی استطاعت کے برابر تیاری کر کے رکھو۔ غفلت میں مت رہو، غافل بن کے مت رہو، تیار رہو کہ پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہو، کون تمہارے اوپر تمہاری جانوں کا دشمن، جانوں کا پہ حملہ اور ہونے والا ہو۔ تو تم ایسے مت رہو کہ وہ آ کر تم پہ اٹیک کرے تو تم برداشت کر لے جاؤ اور تم ڈیفینڈ نہ کر پاؤ اسے۔ اپنے دفاع کے لیے تیار رہو، تم خود مت جاؤ کسی پہ اٹیک کرنے کے لیے، لیکن اپنے دفاع کے لیے تیار رہو ہمیشہ۔ تو یہ ہوا، تو حضور تیار تھے، یہ سارے معاملات تھے۔ قافلہ جو گزرا اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ it was not an ordinary کارواں، کوئی عام قافلہ نہیں تھا۔ اس میں مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جن لوگوں نے اس کے اندر انویسٹ نہ کیا، تقریباً سب نے انویسٹ کیا تھا، کچھ نہ کچھ سب نے انویسٹ کیا تھا، اور اس کی مالیت بتائی جاتی ہے at that time it was equal to more than 2 million sterling pound۔ اس وقت کے حساب سے تقریباً 2 ملین سٹرلنگ پاؤنڈ کے برابر مالیت کا وہ قافلہ تھا، جو تجارتی قافلہ وہ گزر رہا تھا۔ سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ قافلہ جا رہا تھا سیریا کی طرف، اس وقت جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے بتانے کے لیے کہ مسلمان غافل نہیں ہے، تو ایک جنگی حکمت عملی کے تحت آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواروں کو لے کر کے ذوالعشیرہ کے مقام تک آپ پہنچے۔ لیکن اس وقت یہ ہوا کہ جب وہاں پہنچے تو وہ قافلہ جا چکا تھا، قافلہ وہاں سے جا چکا تھا، اور جب وہ قافلہ وہاں سے واپس آیا، پھر جب اس قافلے کا ارادہ حضور نے فرمایا تو اس کے بعد جنگ بدر واقع ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے جنگ بدر واقع ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، چونکہ قافلے کا نکلنا اس لیے تھا مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا نکلنا
قافلے کو روکنے کے لیے تھا، جنگ کے لیے نہیں تھا. جنگ کا ارادہ سٹارٹنگ میں بالکل تھا ہی نہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کو خبر بھی نہیں تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی خاص انتظام نہیں فرمایا، پریپریشن بھی نہیں کیا گیا، بلکہ کہا یہ گیا کہ جس کسی کی سواری تیار ہے، جس کی سواری تیار ہے وہ سوار ہو جائے، ہم جا رہے ہیں. تو پھر جس کے پاس سواری تھی تو وہ آگے. قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس وقت کیفیت کیا تھی مسلمانوں کی. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو، اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو. اِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ. Quran is more exploring here, and Quran saying it, elaborating, explaining that how Allah subhanahu wa ta'ala helped Muslims at that day. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر، 3000 فرشتے اتار کر. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین. ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا. اور وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے. اللہ اکبر. see here Allah subhanahu wa ta'ala says at the beginning Allah subhanahu wa ta'ala sent 3000 angels according to this ayah, but some other ayahs which mentions in the beginning the angels, the number of angels who came to assist Muslims, help Muslims, the number was 1000 angels. 1000 فرشتے سب سے پہلے آئے، اس کے بعد 3000 بنی تعداد، اس کے بعد یہ تعداد 5000 کا ذکر ہوا. میرے پیارے آقا صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، if you observe here, Quran said وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بالکل بے سر و سامان تھے. بدر کے دن تم بالکل بے سر و سامان تھے. You know how Muslims was at that day. آپ کو اندازہ ہے کہ مسلمان اس وقت کیسے تھے. آج اگر مسلمانوں کی تعداد کی طرف ہم دیکھیں تو we are more than 1.5 billion Muslims in the world. 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں آج. لیکن these 1.5 billion Muslims, even though they are in this large number, they can't defend themselves. وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. Every day آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے، ان کی مسجدوں کو توڑا جاتا ہے. All these things are happening, but Muslims they are not in a position, they are not in a situation that they can defend themselves. Why this kind of situation we are facing? کیوں ایسے؟ یہاں دیکھیں فَاتَّقُوا اللَّهِ، اللہ نے بتایا کہ تم تقوی اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو. مطلب یہ کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں ایسی کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ تم ان کامیابیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے رہو گے. Today we are not fearing Allah subhanahu wa ta'ala. The Muslims, they don't fear Allah subhanahu wa ta'ala. Very frankly talking, majority of the Muslims nowadays, they don't pray. مسلمانوں کی اکثریت کا آج حال ایسا ہے کہ وہ نماز کے حوالے سے پنکچوئل نہیں، اللہ کے خوف کے حوالے سے ان کے دلوں میں وہ چیز نہیں ہے کہ جیسا خوف اللہ کا ہمیں ہونا چاہیے. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو دنیا ہمیں ڈراتی ہے. جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو یہ لوگ ہمیں ڈراتے ہیں. جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو ظالم تنظیمیں ہمیں ڈراتی ہیں. اگر ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں تو ان کے پاس اتنے یہ ہمیں نہیں ڈرا سکیں گے. ہمیں اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈالنا اور یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. یہ جو بے سر و سامانی کا ذکر قرآن نے کیا ہے، روایتوں میں آتا ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت بعض روایتوں کے حساب سے صرف ایک گھوڑا اور بعض روایتوں کے حساب سے 2 گھوڑے. اللہ اکبر. اور مسلمانوں کی تعداد 313 کچھ روایتوں میں آئی ہے، زیادہ تر 313 بتاتے ہیں،
اور 315 بھی بتائی جاتی ہے، 315 کی بھی بعض روایت واقع ہوئی۔ یہ جو 313 مجاہدین تھے، 313 مسلمان تھے، یہ جب حضور نے کہا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، ہمیں اس قافلے کا ارادہ ہے، اسی کے ارادے سے ہم نکل رہے ہیں، آپ لوگ جو تیار ہے، جس کی سواری تیار ہے وہ نکلے۔ چونکہ اس وقت سواریوں کو جو تیار کیا جاتا، گھوڑا ہوتا، گھوڑے پہ زین کسی جاتی اور پھر ساری چیزیں کر جاتی، اس میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا۔ اب اس وقت عجلت میں تھے مسلمان، جلدی جلدی انہیں نکلنا تھا، تو حضور نے کہا تو جس کے پاس مطلب جو تھا وہ لے کر کے وہ نکل گئے۔ اور جو 313 صحابہ تھے، جو 313 صحابہ تھے، ان 313 صحابہ میں سب کے پاس سواریاں نہیں تھی، 70 یا 80 اونٹ تھے لگ بھگ۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہر اونٹ پہ، اب تعداد 313 تھی، ہر اونٹ پہ باری باری ایک ایک سپاہی سوار ہوتا تھا۔ جب ایک سپاہی سوار ہوتا تو دوسرے پیدل چلا کرتے تھے، دوسرے پیدل چلا کرتے تھے۔ یہاں ایک واقعہ جو سیرت نگاروں نے بھی ذکر کیا ہے، اللہ اکبر، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ بلازری جو ہے یہ ہے، اس کے بعد پھر جو ہے انصاب الاشراف، اس میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ ایک اونٹ پر تین لوگ باری باری سوار، 3 لوگ ایک اونٹ کے ساتھ مقرر رہیں گے، جس پہ ایک ایک کر کے باری باری سب سوار ہوں گے۔ کچھ دیر کے لیے ایک سوار ہوں گے تو دوسرے پیدل چلیں گے، اس کے بعد پھر دوسرے سوار ہوں گے تو کوئی اور پیدل چلیں گے، اس کے بعد تیسرے سوار ہوں گے تو اس کے بعد اور جو ہے وہ پیدل چلیں گے۔ اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی دور کے لیے انہوں نے شیئر کر لیا، بانٹ لیا اونٹوں کو۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضور نے اونٹوں کی یہ باری مقرر کی تو حضور نے اپنے لیے بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی ایسا ہی ایکوالٹی کا ایک پیغام وہاں پہ دیا، مساویانہ پیغام حضور نے دیا، مساوات کا پیغام دیا۔ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے، ان تینوں کو ملا کر کے ایک اونٹ تھا۔ تو ہوتا ایسے کہ حضور فرماتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ابو لبابہ سوار ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے حضرت علی سوار ہوں گے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم سوار ہوں گے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سوار ہوئے اور سوار ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری سعادت مندی اور خوش بختی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے میرے آقا، کہ ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے تاجدار، جو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک، جو ہمارے دل کا سکون، اور جن کے چہرے منور کو دیکھ کر کے ہماری طبیعتیں تازہ ہو جاتی ہیں، جن کے قدموں سے ہمارا سب کچھ وابستہ ہے، یا رسول اللہ آپ اونٹ پہ سوار رہیں، آپ اونٹ پہ سوار رہیں اور ہم آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے جاتے رہیں۔ اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ اونٹ پہ سوار رہیں، اور جس اونٹ پہ آپ سوار ہیں اس اونٹ کے قدموں سے جو دھول اڑ رہی ہے، وہ دھول ہمارے چہرے کا غازہ بنے، وہ دھول ہمارے چہرے کی زینت بنے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے یا رسول اللہ۔ ہم سوار نہیں ہونا چاہتے، ہم پیدل چلنا چاہتے ہیں، آپ بس سوار رہیے، اور ہمیشہ ہمیں وہاں پہنچنے تک ہمیں یہ موقع عنایت فرمائیے کہ آپ ہی سوار رہیں، اور ہم خادم کی حیثیت سے پکڑ کر کے گزرتے رہیں، نکیل پکڑ کر کے گزرتے رہیں۔ What رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم replied them، حضور نے کیسے جواب دیا، حضور نے کیا فرمایا؟ روایتیں اس کو محفوظ کرتی ہیں۔ انصاب الاشراف میں صاحب انصاب الاشراف فرماتے ہیں، جب انہوں نے یہ کہا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما انتما باقوا منی وما انا اغنا عنکما عن الاجر۔ حضور نے فرمایا تم دونوں فزیکلی مجھ سے زیادہ فٹ نہیں ہو اور زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف تمہیں ثواب کی ضرورت ہے، صرف تمہیں اجر کی ضرورت ہے اور مجھے اجر و ثواب کی ضرورت نہیں۔ کہا جیسے تم ثواب کمانا چاہتے ہو ویسے میں بھی ثواب کمانا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ثواب کی تلاش میں رہنا، نیکی کی تلاش میں رہنا، نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے، نیکی کی تلاش میں رہنا یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے، بہت عظیم سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر مسلمان یہاں سے بڑھے تو درمیان میں بہت سارے حوادث ہوئے، درمیان میں بہت سارے معاملات پیش آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس قافلے کے نکلنے کی بات آئی تھی
تو بہت سارے ایسے نوجوان تھے, the youth, youngsters, those who are less than 15 years, 15 سال سے بھی کم جن کی عمر تھی, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت رافع ابن خدیج, اور بھی ان کے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگ تھے جن کے ذکر, جن کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ کو تو ساتھ لیا اور کچھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا. تو جب دیکھا, لشکر پہ ایک نظر ڈالی, یا وہ جو 313 کا گروپ, یا جو مدینے سے جو لوگ نکل کر کے آئے تھے, تو اس پہ جب نظر ڈالی تو اس میں عبداللہ ابن عمر تھے, رافع بن خدیج تھے, اسامہ ابن زید تھے, اور برا ابن عازب تھے, اسید ابن حزیر تھے, زید ابن ارقم تھے, زید ابن ثابت تھے. اتنے لوگوں کو واپس کر دیا گیا, اتنے لوگوں کو واپس کر دیا گیا. جب واپس کیا گیا ان لوگوں کو, تو ان میں ایک نام اور بھی تھا, ان میں ایک نام اور بھی تھا, وہ تھے حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمیر ابن ابی وقاص, حضرت عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں, یہ سیرت ہے, یہ سیرت ہے صحابہ کی, یہ سیرت ہے ہمارے آئیڈیل ان نوجوانوں کی جن کے حوالے سے جاننا ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے, آج کے یوتھ کے لیے ضروری ہے, آج کے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ ان کے دل میں اسلام کے لیے کیسا شوق تھا. ان کے دل میں پبجی کا شوق نہیں تھا, ان کے دل میں ونعوذ باللہ من ذالک کسی اور طرح کے لہو و لعب میں گرفتار ہونے کا شوق نہیں تھا. آج مسلم نوجوان, قوم مسلم کی نئی نسل, یہ یہودیوں کے ایجاد کردہ گیموں میں ایسے الجھے ہیں, پبجی کھیلنے میں اتنے بزی ہیں کہ انہیں نماز کی خبر نہیں رہ رہی ہے, انہیں نماز کا بھی ہوش نہیں رہ رہا ہے. آج یہ حال ہے. لیکن ہماری جو تاریخ تھی وہ تاریخ ایسی نہیں ہے, ہماری تاریخ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے. ہماری تاریخ اتنی روشن ہے, اتنی منور ہے کہ پوری دنیا اس تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, مٹانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن وہ تاریخ باقی ہے تو اپنے دم پہ باقی ہے, وہ تاریخ باقی ہے تو اپنے اخلاص پہ باقی ہے, وہ تاریخ اپنی سنسیئرٹی پہ باقی ہے کہ صحابہ نے جس قدر آنیسٹلی اور سنسیئرٹی کے ساتھ دین کی خدمت کی, اس کی برکت ہے کہ اس تاریخ کو آج تک باقی رکھا گیا, اور آنے والی نسلیں اس تاریخ سے فائدہ حاصل کریں گی. یہاں یہ مت سمجھنا, ڈونٹ ایور تھنک دیٹ we don't need to go to help دین, اور ہمیں دین کی مدد کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے, I am busy in something else. نہیں, یہ اس شخص کی کم نصیبی ہے جو دین کے قریب نہیں آتا. دین کے قریب نہ آنا, یہ مت سمجھنا کہ دین کو تمہاری ضرورت ہے. نہیں, دین doesn't need you, دین doesn't need me, Islam doesn't need anyone. We need Islam, we need deen. And don't ever dare to say I left Islam, I left deen. No, you will not, you won't left deen. Deen will left you if you are not fitting there. اگر تم دین کے لائق نہیں بنو گے تو دین تمہیں چھوڑ دے گا, اسلام تمہیں چھوڑ دے گا. تم کون ہوتے, ہم کون ہوتے اسلام کو چھوڑنے والے؟ اسلام is much higher and bigger than us. اسلام ہم سے اور ہم سب سے بہت بہت بلند ہے. اگر ہم اس لائق نہیں ہوئے تو دین خود ہمیں چھوڑ دے گا, پھر ہمیں وہ سعادت نہیں میسر آئے گی کہ ہم دین کا کام کر سکیں, ہم دین کی خدمت کر سکیں. اگر ہم پاک بنے, ہم اگر مخلص بنے, اچھے بنے, تو تب جا کر ہم دین کا کام کر سکتے ہیں, ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں. اب دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت عمیر ابن ابی وقاص, حضرت عمیر ابن ابی وقاص, ان کو جب واپس کیا گیا تو اللہ اکبر, یہ زارو قطار رونے لگے, یہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ نہیں, یا رسول اللہ I want to come with you to the battlefield, یا رسول اللہ I want to come with you, حضور میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں, I want to sacrifice my life on your foot یا رسول اللہ, حضور میں اپنی زندگی آپ کے قدموں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں, پلیز الاؤ می یا رسول. زارو قطار رونے لگے, وہ گریہ کرنے لگے. تو حضور نے ان کو اجازت دے دی, حضور نے ان کو اجازت دے دی, اور پھر وہ حضور کے ساتھ آگے بڑھے. اب آئیں انشاءاللہ العظیم ہم ایک دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے ہیں قرآن مجید میں, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر فرمایا ہے. اب اگر آپ دیکھیں آل عمران کی ایک اور جگہ ہے, ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے قد کان لکم. نوٹ ڈاؤن دس آیا, اس آیت کو نوٹ کریں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ اپنے بچوں کو ضرور سنائیں. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑے، جو آپس میں لڑے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا، ایک گروپ یہ اللہ کی راہ میں لڑتا، اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھے. انہیں آنکھوں دیکھا. when you see these people they were more than the double اور اس سے بھی زیادہ وہ تھے. اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے. اس میں عبرت ہے، اس میں عبرت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جو آیت ہے، یہ جو ان کا لڑنا ہے، اس میں عبرت ہے. اس سے تم نصیحت حاصل کر سکتے ہو. اس سے نصیحت کیسے آپ حاصل کریں گے؟ جب آپ اس آیت سے اٹیچ ہوں گے، جب آپ اس آیت کو ایسا نہیں ہے کہ کسی بیان میں صرف سنا چھوڑ دیا، جاؤ اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کرو. آیت ہے آل عمران کی، اور یہ آیت نمبر 13 ہے آل عمران جو تیسرا پارہ ہے، اس میں یہ آیت ہے. آپ جائیں اس آیت کو پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اور خود بھی جانیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کریں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے صحابہ اکرام کو آپ نے فرمایا، اور ادھر یہ ہوا کہ ابو سفیان somehow he survived. ٹھیک ہے، ابو سفیان جو تھے وہ قافلے کو لیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے تیزی کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا، اور جو ریچ تھی مسلمانوں کی، ریچ سے مسلمانوں کی پہنچ سے وہ کچھ آگے نکل گئے. and he sent one person to مکہ المکرمہ. مکہ میں انہوں نے ایک آدمی کو بھیج دیا تاکہ وہ جا کے وہاں پہ لوگوں کو خبر کر دے. اس کا نام تھا زمزم الغفاری. زمزم الغفاری کو بھیجا، اور زمزم الغفاری گیا، اور جانے کے بعد اس نے اپنے کپڑے جو ہے پھاڑ لیے تھے، چہرے پہ گرد ڈال لیا تھا. and then he started screaming اللطیمہ اللطیمہ، الغوث الغوث. اللطیمہ کا معنی ہوتا ہے قافلہ قافلہ. اس کا مطلب یہ کہ قافلے کو بچاؤ، قافلے کو بچاؤ، your caravan is under attack. اس طریقے کے وہ الفاظ کہنے لگے. اور then he said الغوث، مدد کرو مدد کرو. So all the people those who are around Masjid al-Haram and main people of the Makkah, many people of the majority of them they gathered near Masjid al-Haram. وہ مسجد الحرام کے پاس آ کر کے جو وہاں بستے تھے، وہ تقریباً جو اہم لوگ تھے سب آ کر کے وہاں جمع ہو گئے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. then they started preparation to leave from there. تو یہاں سے انہوں نے نکلنے کی تیاری کی. اور پھر جو یہ نکلے، یہ کیسے آئے؟ قرآن مجید اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے ہم اسے سنتے ہیں. قرآن کہتا ہے اس کے حوالے سے مکہ سے ان لوگوں کا نکلنا کیسا تھا. they made a proper preparation, they got time, they prepared for 3 days. انہوں نے 3 دنوں کی تیاری کی، لگ بھگ 3 دن کی انہوں نے تیاری کی، اور تیاری کر کے کھانے پینے کے سامان سے لے کر کے اور ہتھیاروں سے لے کر کے مختلف چیزوں کو انہوں نے جمع کیا. اور جن لوگوں کے پاس، یعنی اس وقت ایسا تھا کہ مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا کافروں کا جس کا کوئی نہ کوئی آدمی، کوئی نہ کوئی فرد اس مارکے میں، اس بیٹل میں شریک ہونے کے لیے نہ نکلا ہو. وہ تقریباً سب کے سب تیار ہوئے. میجورٹی جو سارے کے سارے جو گھر تھے، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ایک تو تھا ہی، اور کہیں کہیں سے اس سے زیادہ بھی تھے. اور اگر کوئی نہیں جا سکتا تھا تو اس نے دوسروں کو بھیجا. جیسے ابو لہب was one of the biggest leader of Quraysh at that time. So ابو لہب جو ہے ڈرا ہوا تھا. he was really وہ ڈرا ہوا تھا. he was scared of a dream which was mentioned by Hazrat Abbas رضی اللہ تعالیٰ, the paternal uncle. He didn't accept Islam at that time. ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے. ایکچولی ان کی بہن تھی حضرت عاتقہ. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک سوار آیا مکہ کی طرف، اور آ کر کے اس نے اس طریقے کی جو زمزم غفاری نے آواز لگائی تھی، ایسی آواز نکالی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ سوار جو ہے پہاڑ پہ چڑھا، اور اس کے بعد کعبہ شریف کی طرف گیا، اور چاند و سورج کو انہوں نے دیکھا، تاروں کو انہوں نے دیکھا. اس طریقے کا ایک خواب تھا، جس خواب کی تعبیر کچھ ایسے نکلی کہ ایک بہت بڑی مصیبت جو ہے مکہ کے، چونکہ ٹائم نہیں ہے، ویری شارٹ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، تو میں خواب کو ڈیٹیل نہیں کر رہا ہوں، بس آگے بڑھتے ہیں. اجمالاً ایسے تھا. تو اس کا خواب کا آؤٹ کم یہ تھا کہ اس خواب کے نتیجے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچے گا. تو ابو لہب اس خواب کو سن کر کے ڈرا ہوا تھا. then he paid 4,000 dirham at that time. اس وقت جو درہم چلتے تھے اس میں سے 4,000 درہم اس نے، ایک بندہ جس نے اس سے قرض لیا تھا اسے معاف کر دیا. کہا کہ میرے بہاف پہ
تو جا اور جا کر کے بدر کے اس مارکے میں شریک ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ نکلے تو کیسے نکلے، ان کا نکلنا کیسا تھا۔ سورۃ الانفال ہی میں اس کا بھی ذکر ہوا ہے، قرآن مجید فرماتا ہے اس میں مسلمانوں کو تاکید بھی فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَلَا تَكُونُوا، یہ آیت جو ہے آیت نمبر 47 ہے، آیت نمبر 47 فرام سورۃ الانفال۔ اور اوورآل سورہ انفال جو ہے جنگ بدر کے حدث پہ کلام کرتی ہے کہ آپ اس سورت کا مطالعہ کریں، اس سورت کو اللہ آپ کو توفیق دے اس مطالعہ کرنے کا، ان آیات کو پڑھنے کا، ان کے ترجموں کو پڑھنے کا، اور کن الفاظ میں قرآن نے اسے بیان کیا اسے جاننے کا۔ تو جس آیت کو بھی میں بیان کر رہا ہوں، it is verse number 47، اللہ سبحانہ وتعالیٰ says وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان جیسے نہ ہونا، اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں، ان کے سب کام اللہ کے قابو میں۔ What happened there؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نکلیں گے the entire Arab society they will watch کہ کس شان سے ہم نکل رہے ہیں، کس ٹھاٹ سے ہم نکل رہے ہیں۔ تو وہاں پرائڈ تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا، دکھاوا تھا، شو آف تھا، ریاکاری تھی۔ تو قرآن نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ ویسے مت نکلنا جس ریاکاری کے ساتھ وہ نکلے۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو نکالا، تو اللہ نے بہت ہی متواضعانہ انداز میں حضور کو مدینے سے نکالا۔ ان کی طرح ڈھول بجاتے ہوئے، گانے باجے کرتے ہوئے، ناچنے والیوں کے ساتھ نہیں نکلے۔ ان کے ساتھ ناچنے والیاں تھیں، ڈھول بجانے والے تھے، یہ سب لوگ تھے۔ اور پھر جب وہ نکلنے لگے تو اس وقت عین ٹائم پہ کیا ہوا کہ وہاں ایک قبیلہ بستا تھا، اس قبیلے کے ساتھ جو مکہ کے قریش کے قبیلے تھے ان کی انبن تھی۔ ہوا ایسے تھے کہ اس قبیلے کے ایک فرد کو ان لوگوں نے قریشوں نے قتل کر دیا، تو دین ان لوگوں نے قریش کے ایک فرد کو پھر قتل کر دیا، پھر اس قبیلے کے لیڈر کو قریشیوں نے قتل کر دیا اور لا کر کے اس کی تلوار کعبہ کے پر لٹکا دی۔ تو سمجھ گئے کہ بھئی اس لیڈر کو قتل کیا گیا۔ تو اب جو ہے ان کو اندیشہ تھا اس بات کا کہ اگر ہم سب مکہ سے چلے جائیں تو کہیں ایسا نہ کہ وہ قبیلے والے آئیں اور ہمارے گھروں کو لوٹ لیں، ہمارے گھروں پہ حملہ کر لیں۔ تو وہ یہ جو ہے اس طرح کے ایک معاملے میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو دین شیطان کیم دین دا شیطان کیم، ابلیس وہاں پہ آیا اور آ کر کے اس نے اپنا کیریکٹر پلے کیا اس جنگ میں۔ اس وقت وہ آ کر کے کیا کہتا ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے اسے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور جبکہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو۔ It was the beginning statement of Iblis۔ یہ شروع میں ابلیس نے کہا جب اس نے دیکھا کہ مکہ میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے جنگ کے لیے نکلنے کے حوالے سے، تو اس نے اس بات کو میک شیور کرنے کے لیے کہ نہیں یہ سب کے سب جائیں اور مسلمانوں کو ختم کریں، because that's what he was wanting، یہی چاہتا تھا۔ تو وہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں ان کے بھیس میں آیا، اس شکل کو اختیار کر کے ان لوگوں کے پاس ہے اور آ کر کے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ قبیلے والے آ کر کے تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو اس معاملے کو سنبھال لوں گا، تو آپ ٹینشن مت لو، آپ لوگ نکلو یہاں سے، آج تم لوگ جیتو گے۔ پھر ان کو انکریج کیا، اس نے ابلیس نے ان کو انکریج کیا، تو پھر وہ وہاں سے نکل کر کے آگے بڑھے۔ پھر جب میدان میں آئے تو وہاں کیا ہوا اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، اس کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کو بھی ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اب آئیں کہ قرآن مجید نے اس جنگ بدر کے حوالے سے جیسے کہ میں نے ابتدا میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ سارے ایونٹس کو، جو سارے حادثات واقعات ہوئے، ان سب کو کور نہیں کیا گیا ہے۔ However, a big part of Surah Al-Anfal, it covers the incidents which happened on the particular battle. اس جنگ کے حوالے سے جو حادثات ہوئے اس پہ، لیکن سب کو کور نہیں کیا گیا۔ قرآن نے جس کو کور کیا،
کافروں کا نکلنا کیسا تھا، اور قافلے کا بھی اشارتاً قرآن مجید نے ذکر فرمایا، جس قافلے کی وجہ سے جو مین ریزن بنا اس جنگ کے لیے اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر مسلمان کس طریقے سے نکلے اور مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی، مسلمانوں کے حالات کیا تھے، اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا۔ اور دین اللہ نے مدد کس طریقے سے نازل فرمائی، اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر قرآن مجید نتائج پہ گفتگو کرتا ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب بلیغ ہے، قرآن کا انداز کلام ہے۔ یہ اگر آپ قرآن مجید میں کوئی بھی واقعہ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ایکسپٹ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن کا انداز جو ہے بیان کرنے کا، وہ واقعات کو بہت شارٹلی بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں واقعات کو بہت شارٹلی بیان کیا جاتا ہے، اور پھر جو مین چیزیں ہوتی ہیں ان پہ فوکس کیا جاتا ہے، اور وہ ڈیٹیلز جن سے کوئی خاص ہدایت، رہنمائی اور کوئی خاص بینیفٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہ ہو تو قرآن اس طرح کے ڈیٹیلز کو مینشن نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب کہف کا ذکر ہوا، کتے کا ذکر ہوا، لیکن ناموں کے حوالے سے اور پھر ان کی اصل تعداد کے حوالے سے، اور پھر جو ہے وہ کتے کا رنگ کیسا تھا اور کتا کس نسل کا تھا، ان ساری چیزوں کا ذکر آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے چونٹی کا ذکر تو ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، لیکن وہ چونٹی کس نسل کی تھی، چونٹی کا کیا کیا تھا، ان ساری چیزوں کے حوالے سے ڈیٹیلز کو نہیں بیان کیا گیا۔ جو اصل چیز ہے جس سے ہدایت اور رہنمائی وابستہ ہے، جس سے فائدہ وابستہ ہے، قرآن ان چیزوں کا ذکر فرماتا ہے۔ تو جنگ بدر میں بھی ایسے ہی ہوا، اور قرآن نے جنگ بدر کے بعد کے جو حالات تھے، جو قیدی بنے ان کے جو حالات تھے، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ آج ہم انشاءاللہ العظیم اللہ نے جو مدد نازل فرمائی، ان کو کس کس طریقے سے ذکر فرمایا، اسے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ تو ہم نے وہاں بتایا سورہ آل عمران کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3,000 ملائکہ کی مدد کا وعدہ فرمایا، اور اس کے بعد ان ملائکہ کی تعداد کو 5,000 کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ جنگ بدر میں ملائکہ تشریف لائے، فرشتے اترے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ سے یہاں مراد یہ ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے، أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں، یہ آیت نمبر 6 اور 6 ہے، اس کے بعد کی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے، جنگ بدر ہی کا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا، کسی نقصان کا ڈر نہیں، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، ہلا کرے۔ سو what it indicates، یہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ مسلمان they were not sure کہ we are going to fighting or stopping this caravan، ہم جہاد کے لیے ہی جا رہے ہیں، باضابطہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، یا وہ جو قافلہ ہے اسے لوٹنے کے، اس قافلے کو روکنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے ہم کس کے لیے جا رہے ہیں، یہ چیز کلیئر نہیں تھی۔ چونکہ جب حالات، حضور مدینے سے نکل آئے، آگے بڑھ گئے، اس کے بعد جب یہ پتا چلا، حضور نے جاسوسوں کو بھیجا، تو ان جاسوسوں نے آ کر کے خبر دی کہ ایک لشکر بھی آ رہا ہے، قافلہ تو بچ کے نکل گیا، لشکر بھی آ رہا ہے۔ تو تب مسلمانوں کی سچویشن ایسی تھی کہ بیکاز they were not ready for the battle۔ اور جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اس وقت انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا، ڈیل ہوئی تھی، وہ اس بات پر کہ کوئی مدینے کے اوپر آ کر اٹیک کرے گا تو ہم دفاع کریں گے مہاجرین کا، اور مدینے سے باہر نکل کر کے جنگ کرنے کی بات وہاں پہ نہیں ہوئی تھی۔ تو جو صحابہ اکرام تھے اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی، اس میں ڈفرینس آف اوپینین تھا، ڈفرینس آف اوپینین تھا۔ کسی کا اوپینین یہ تھا، یہاں سے اس بات کو سمجھے، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھے کہ اختلاف رائے یہ ابتدا سے رہا ہے۔ رائے کا مختلف ہونا، ہر کسی کی اپنی رائے ہے، اور پھر اس رائے کو رکھنا، اور اس میں سے جو رائے زیادہ بہتر ہو اس رائے کا انتخاب کرنا، مشورے کرنا، اور ایڈوائس کے ذریعے سے کسی کام کو آگے بڑھانا۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن سے ہمیں اس بات کا اشارہ ملتا ہے۔ تو وہاں ایڈوائزز ہر ایک کی الگ الگ تھی، اوپینینز الگ الگ تھے،
کوئی یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ بس ہم قافلے پہ اکتفا کرتے ہیں اور پھر ہم وہ جو لشکر وہاں سے آ رہا ہے اس کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہم چونکہ بغیر تیاری کے آئے ہیں اور پھر ہتھیار بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو بس قافلے کا جس کا ارادہ کر کے ہم آئے تھے ہم اسی تک رکتے ہیں اور ہم اس لشکر کی طرف بڑھنے کا خیال جو ہے نکال دیں گے. تو مسلمانوں میں سے کچھ کا یہ خیال تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو خبر دی تھی کہ معاملات الگ ہوں گے. ان دو میں سے اللہ، یعنی یا تو وہ قافلہ یا پھر وہ لشکر، ان دو میں سے کسی ایک پر اللہ آپ کو فتح دے گا. اب آپ جس کو اختیار کریں گے اس پہ اللہ آپ کو فتح دے گا. اور اللہ یہ چاہتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے جنگ بدر کا، یہ جو مومنٹ ہے جنگ بدر کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں سے اسلامک ہسٹری ایک نیا موڑ لے لے گی، اسلامک تاریخ یہاں سے کمپلیٹلی چینج ہوگی اور پھر جو ہے یہاں سے ایک نئی سمت کی آغاز ہوگی. یہاں سے اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے کہ اسٹیٹ اپنے آپ کو کمپلیٹ ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسلامک اسٹیٹ، اسلامی سلطنت جو ہے اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ پورے عرب پہ آشکارا ہو جائے گا. یہ عرب کو پتا چل جائے گا کہ اب مسلمان ایسے نہیں رہے کہ ہم جا کر کے انہیں مار دیں، توڑ دیں، ستا دیں. Now they are in a position to defend themselves. وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. تو یہ چیز کو ریکگنائز کروانا تھا، اسے بتانا تھا پورے عالم عرب کو اور عرب قبائل کو. تو حکمتیں اس کی الگ الگ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا تھا، لہذا اللہ نے حضور کو خبر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ تھا کہ اللہ ملائکہ کی مدد فرمائے گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا تھا. جب یہ ڈیفرنس آف اوپینین آیا تو کسی نے اپنی اپنی بات کہی، اس میں بہت سارے صحابہ، جو میجارٹی تھی صحابہ کی، ان کے الفاظ الگ تھے. وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے، یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، آپ جیسے فرمائیں گے ہم وہ کریں گے. ان میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو خطابات تھی، ان کی جو گفتگو تھی، وہ جو ہے تاریخ میں سیو ہے. انہوں نے جو اس وقت سپیچز دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے، انہوں نے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں برکے غماد تک بھی لے جانا چاہیں تو آپ لے جائیں، یہ قافلہ اور یہ لشکر تو کیا ہے، اس سے آگے بھی اگر ہمیں جانا ہے تو وی ڈونٹ کیئر یا رسول اللہ، آپ بس وی ڈونٹ مائنڈ یا رسول اللہ، if you just order us then we are ready to go with you along with you wherever you lead us. آپ ہمیں جہاں لے جائیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اس میں جو ہے انصاری صحابی حضرت سعد بن معاذ، ان کا جو خطاب تھا یہ بہت امپورٹنٹ تھا. یہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ شاید انصار کی طرف دیکھ رہے ہیں، چونکہ اس میں بھی تعداد زیادہ تر انصار کی تھی. مہاجرین اور انصار کو اگر ٹیلی کریں، آپ کمپیئر کریں، according to the number, the majority from these 313 people, the انصاری صحابہ they were in a majority. تقریباً زیادہ وہ تھے اور مہاجرین کی تعداد ان سے کچھ کم تھی. اب جو ہے انصاری صحابہ کی طرف سے انہوں نے یہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح نہیں ہے. We are not like the followers of Musa علیہ السلام. When they said to Musa علیہ السلام, you and your Lord go and you fight, we been sitting here and we will be watching you while you are fighting to the kuffar. کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ جا کر کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ویسے نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہم تو یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے جہاں جانا ہے، پھر ہم آپ کے خانہ بخانہ، ہم آپ کے شانہ بشانہ، ہم آپ کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر we will fight against enemy یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم دشمن کے خلاف لڑیں گے یا رسول اللہ، ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. کوئی تیر ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی طرف پہنچے، لیکن اسے آپ کی طرف آنے سے پہلے ہماری طرف آنا ہوگا اس تیر کو. یا رسول اللہ ہم آپ کا دفاع کریں گے. اتنا ہی نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم ایک سیکنڈ بھی سوچیں گے نہیں، تعامل نہیں کریں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے، چونکہ ہمارے لیے سب سے بڑا آپ کا حکم ہے یا رسول اللہ. جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشرو، خوشخبری سناؤ، چلو تم آگے بڑھو. پھر حضور نے فرمایا انی ارا مسارع القوم، میں ان کے مر کر گرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں. میں رسول اللہ سے دس، حضور نے یہ کب کہا؟
جبکہ بدر سے ابھی کافی لمبے فاصلے پر تھے. حضور نے کہا میں ان جگہوں میں دیکھ رہا ہوں جہاں ان جگہوں کو دیکھ رہا ہوں جہاں کافروں کی لاشیں گریں گی. بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث صحیح ہے, جس سے حضور نے فرمایا اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے, اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ حضور کو وہ چیزیں دکھا دیتا ہے جو سب کو نظر نہیں آتی. جو آنے والی چیزیں ہیں اللہ وہ چیزیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ کو میں دیکھ رہا ہوں جہاں ابو جہل گرے گا, جہاں عتبہ شیبہ گرے گا, ان جگہوں کو میں دیکھ رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان جگہوں کو نوٹ کر لیا, ہم نے ان جگہوں کو نوٹ کر لیا کہ حضور نے جن کا ذکر فرمایا تھا. پھر جب جنگ ہو گئی تو ہم نے جا کر دیکھا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک انچ بھی وہ لوگ آگے پیچھے نہیں ہوئے تھے, ایگزیکٹلی اسی جگہ مر کر وہ گرے جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تھا, غیب داں نبی نے کیا تھا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوں بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب آئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جنگ بدر میں مختلف طریقے سے اللہ نے مدد فرمائی, مسلمانوں کی مدد جو فرمائی قرآن نے ان کا تذکرہ فرمایا. ایک تو فرشتوں کو بھیج کے مدد کی گئی, بارش کو نازل کر کے مدد کی گئی, اور تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں پر نیند کی کیفیت طاری ہو گئی, نیند کی کیفیت طاری کر کے مسلمانوں کی مدد کی گئی. اور انشاءاللہ العظیم ہم چیزوں کو مزید کور کرنے کی کوشش کریں گے سیکنڈ پارٹ کے اندر, چونکہ وقت ہو رہا ہے, وقت کافی آگے بڑھ رہا ہے. ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ العظیم آج کے لیے, اور باقی کے جو معاملات ہیں قرآن شریف ہی کی روشنی میں اسے کل آپ کی نظر کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ کیسے فرشتے آئے, فرشتے کہاں اترے, اور فرشتوں نے کس طریقے سے مدد کی, اور فرشتوں کی مدد کی کیفیت کیا تھی, اور صحابہ نے فرشتوں کی مدد کو کیسے آبزرو کیا, اس کے وٹنسز کیا تھے, اور پھر اس میدان جنگ کے اندر کیا کیا معاملات پیش آئے, اور قرآن مجید نے جنگ بدر کا جو میدان ہے, جو بیٹل فیلڈ ہے, اسے کیسے ڈسکرائب کیا ہے, کیسے بتایا ہے کہ وہ بیٹل فیلڈ کیا تھی, اور مسلمانوں کی پوزیشن کیا تھی اس جنگ میں, مسلمان کہاں ٹھہرے تھے اور یہ کافر کہاں ٹھہرے تھے, مسلمان آئے کس طرف سے. ان ساری چیزوں کا تذکرہ قرآن کی روشنی میں we will try to do this in the second part inshallah العظیم, and we will try to finish it inshallah العظیم. یہ ساری چیزیں اجمالاً کر کے میں نے بہت ہی شارٹلی اشارہ کر کے یہاں پہ گزرنے کی کوشش کی ہے, ورنہ تو ان کو اگر ہم بیان کرتے ہوئے بیٹھیں تو اس میں اتنے 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 ایمان افروز واقعات چھپے ہوئے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے, خیال نہیں کر سکتے. بیر سقیہ کا ذکر اور روحا کے مقام پہ حضور کا آ کر کے جائزہ لینا, اور بیر سقیہ پہ مدینہ المنورہ کے لیے دعا کرنا, پھر حرم بنانا. جنگ بدر چونکہ نکلے تو 12 کو تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹلی سیٹرڈے کا دن تھا, وہ سیٹرڈے کو نکلے تھے مدینہ المنورہ سے, اور پھر جو ہے یہ جو جنگ واقع ہوئی جمعہ کو ہوئی 17 کو, وہ جو سیٹرڈے تھا ہفتے کا دن 12 رمضان مبارک تھا, 12 رمضان مبارک, اور ہجرت سے تقریباً 19 مہینے بعد کا یہ ٹائم تھا, تقریباً آفٹر 19 months آفٹر دا ہجرہ. اس کے بعد یہ پہلی جنگ واقع ہوئی تھی. اس کو بھی سمجھے کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو مغازی ہے نا, جو غزوات ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان غزوات کو پڑھنا, ان غزوات کو جاننا, ان غزوات کو ہمارے بچوں کو, ہماری نسل کو, ہمارے نوجوانوں کو بتانا, سمجھانا یہ بہت ضروری ہے. یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مغازی یعنی یہ غزوات جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے, وہ جنگی لشکر, وہ جنگی مہم جس میں حضور شریک ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس کو غزوہ کہتے ہیں. اسے ہمیں ایسے سکھایا جاتا تھا جیسے قرآن مجید کی صورتیں ہمیں سکھائی جاتی تھی. So that's what you need to teach your kids. یہ جو مغازی ہے ان کا سکھانا ضروری ہے. ہم نے اسی لیے اس پوائنٹ آف ویو کا انتخاب کیا کہ ہم قرآن کی روشنی میں جنگ بدر پہ بات کریں, تاکہ وہ آیات وہ آپ کے علم میں آ جائیں جس میں اللہ نے جنگ بدر کا ذکر فرمایا. دین وہ آیات آپ پڑھیں اور سمجھیں, اس کا ترجمہ آپ اپنے بچوں کو, اپنے فیملیز کو, اور اپنے جو نوجوان ہیں, یوتھ ہے, ینگسٹرز ہو, ان کو سنائیں تاکہ وہ انہیں جانے, قرآن سے بھی اٹیچمنٹ ہو, اور پھر انہیں یہ پتا بھی چلے کہ اگر ہم صحیح ہو جائیں, اگر ہم اللہ کی طرف بڑھیں
تو اللہ کیسے مدد فرماتا ہے. انشاءاللہ we will carry on tomorrow انشاءاللہ العظیم. اور کل ہم جو ہے ان دوسری آیات کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے سورۃ الانفال کی روشنی میں اینڈ سورۃ النساء کی روشنی میں, آلسو سورۃ الحج کی روشنی میں, جہاں اللہ نے جنگ بدر پہ کلام فرمایا ہے. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اسی پہ آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو باتیں ہم نے یہاں پہ کہی سنی, اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اسے مفید نافع بنائے. اللہ ہمیں جنگ بدر کے مجاہدین کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصحاب بدر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو, ساتھیوں کو, ہمارے مسلم نوجوانوں کو وہ اسپرٹ, وہ جذبہ عطا فرمائے جو اس وقت کے نوجوانوں میں تھا. اس جذبے کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اور جو خطا یا غلطی سہواً لفظاً قصداً معناً ہوئی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.